السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 22 اپریل پہلگام دہشت گردانہ حملہ، جس کو لے کر ہمارے ملک میں اس وقت غم اور غصے کا ماحول ہے۔ پورا ملک اس وقت غم کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ حکومت سے انصاف کی مانگ بھی کر رہے ہیں۔ اور ہر وہ شخص کے جس کے اندر انسانیت ہے، اخلاق ہیں، جو اچھے اور برے کو پرکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ اس حملے کی پرزور الفاظ میں مذمت بھی کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان مظلوموں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر انصاف کی مانگ بھی کر رہا ہے کہ جنہوں نے اس حملے کے اندر اپنی جانیں گنوائیں۔ یہاں بتانا یہ مقصود ہے کہ جس طرح سے اس حملے کو ایک مذہبی شکل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب اس طرح کا کوئی حملہ ہو اور اس کے اندر معصوم لوگوں کی جانیں جائیں، اور پھر اس سے زیادہ افسوس اس چیز پر ہوتا ہے کہ پھر اس کو ایک مذہب کا لیبل لگا کر مذہب سے جوڑ دیا جائے، اس کو ایک مذہبی شکل دے دی جائے۔ خاص کر اسلام اس طرح کے حملوں کے بعد پوری طرح سے بدنام ہو جاتا ہے، کیونکہ جو لوگ یہ حرکت کرتے ہیں وہ زیادہ تر اسلام کا لیبل لگا کر کرتے ہیں۔ تو اس سے میسج یہ جاتا ہے کہ دیکھو، اسلام ٹیررزم کا حکم دیتا ہے، اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے۔ تو میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا مذہب کبھی بھی اس چیز کا حکم نہیں دیتا، اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی ناحق معصوم شخص کی جان لے لیں۔ قرآن کو پڑھ کر دیکھیے، اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ جس شخص نے کسی ایک جان کو ناحق قتل کر دیا یا زمین میں فساد پھیلانے کے ارادے سے قتل کر دیا، تو ایسا ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، اور جس شخص نے کسی ایک جان کی حفاظت کی تو گویا ایسا ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کی حفاظت کی۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ اس رب کا فرمان ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، اس کائنات کو بنایا اور ہمیں مذہب اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی۔ ہمارا مذہب یہ تعلیم دیتا ہے، اور جو لوگ مذہب اسلام کا لیبل لگا کر اس طرح کے حملوں کو انجام دیتے ہیں، ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک سازش کے طور پر اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس کے پیچھے ان کا کیا مقصد ہوتا ہے وہ جانے، اللہ جانے، لیکن ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارا مذہب جس کا نام اسلام ہے، جس کے نام کے اندر ہی سلامتی ہے، وہ کبھی بھی اس چیز کا حکم نہیں دیتا کہ آپ کسی معصوم شخص کی ناحق جان لے لیں، کبھی بھی حکم نہیں دیتا۔ یہ بات آپ کو سمجھنی چاہیے۔ جو لوگ میڈیا میں بیٹھ کر نفرت پھیلا رہے ہیں، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں کہ دیکھو خاص مذہب کے ماننے والوں کو ٹارگٹ کیا گیا، نام پوچھ کر مارا گیا، ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہر قوم کے اندر، ہر مذہب کے ماننے والوں کے اندر، ہر کمیونٹی کے اندر کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، کچھ برے بھی ہوتے ہیں۔ زیادہ تر اچھے ہوتے ہیں، اور آٹے میں نمک کے برابر کچھ ایسے گندے اور کچھ ایسے ظالم اور جابر قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، تو جو دہشت گردی پھیلاتے ہیں۔ ایسا ہی مذہب اسلام کے اندر بھی ہے کہ کچھ ایسے آٹے میں نمک کے برابر لوگ موجود ہیں جو اسلام کا لیبل لگا کر، اسلام کا اپنے اوپر ٹھپا لگا کر اسلام کو بدنام کرتے ہیں۔ تو اسلام کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، مسلمانوں کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ ان کو صرف ایک چیز سکھائی جاتی ہے کہ آپ کو دہشت گردی پھیلانی ہے۔ تو خدا را آپ اسلام کی طرف سے بدظن نہ ہوئیے، اسلام کی طرف سے بدگمان نہ ہوئیے۔ اسلام کبھی بھی ان چیزوں کا سپورٹ نہیں کرتا۔ ہم پھر آخر میں اس حملے کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ جن لوگوں کی اس حملے کے اندر جانیں گئی ہیں، اللہ ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ جن ظالموں نے یہ حرکت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اسی دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنائے، سخت سے سخت سزا ان کو ملے۔
اور ہمارے ملک کے اندر امن اور سلامتی اور بھائی چارہ اسی طرح قائم رہے، یہ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔